بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہے کہ میری جو بہن اللہ رب العزت کے پاس چلی گئی ہیں، اور آپ میں سے بھی ان کی بہت ساری شاگرد تھیں، تو بہت ہی ایک خلا ایسا ہو گیا ہے کہ جو پورا نہیں ہو پا رہا۔ لیکن وہ دن اور آج کا دن، یہ میری مسز تو فرح شاہد جی میرے ساتھ ہیں آج، تو ہم آج باجی کے لیے ہم نے اس پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ ان کا وقت کیسے گزرتا تھا۔ اور میں تو اکثر اوقات آپ ان سے کہتا ہوں، کیونکہ اب یہ مجھے بہت کم وقت دیتی ہیں، اب سوری ٹو سے، لیکن ثم الحمدللہ اب یہ زیادہ وقت اللہ رب العزت کو دیتی ہیں مجھ سے زیادہ۔ اور باجی شناز کی تسبیحیں ان کے ہاتھ میں کیا آئیں، یقین کریں کہ صبح ہو شام ہو یا رات کو سونے سے پہلے وہ تسبیحات ان کی چلتی رہتی ہیں، اور ان کو ماشاءاللہ اچھے اچھے خواب بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے سوچا چلیں جی باجی شناز کی جو شاگردیں تھیں تو ان کی خدمت میں ذرا ایک ویڈیو پیش کی جائے جن میں ان کے بارے میں ذرا بتایا جائے۔ بتائیے جی ناظرین کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو بتائیے کہ باجی شناز کا وقت کیسے گزرتا تھا اور آپ کے ساتھ کیا کیا باتیں کرتی تھی، کون کون سے ذکر اذکار دیتی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ باجی شناز کا ہم لوگوں کے ساتھ ہونا، بلکہ ہمارا ان کے ساتھ جو وقت گزرا ہے بہت ہی زیادہ برکت والا اور بہت اچھا گزرا ہے۔ اور ان کے جانے کے بعد سے اتنا بڑا خلا آ چکا ہوا ہے کہ وہ یہ تو ایک رسمی طور پہ الفاظ بھی ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا وہ ان کا خلا ہو گیا۔ کوئی شک نہیں۔ تو اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، شاگردوں کو آگے چلانا چاہ رہی تھی، ان کی بہت خواہش تھی اس بارے میں کہ ان کو وہ اذکار دیں اور اس طریقے سے آگے چلائیں کہ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور کیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ہو سکتے ہیں۔ صبح صبح ناشتے پہ آپ کے ساتھ وہ کیا کیا باتیں بالکل، ہمارا آپ کو یاد ہی ہے کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی معاملے میں ڈسکشن ہو جانی۔ خاص طور پہ اگر خواب جو دیکھے ہیں یا اگر جو ان کی مریدین نے اگر کسی معاملے میں ڈسکشن کی ہے تو اس بارے میں بات ہوتی تھی کہ کیا اس مسئلے کا حل ہو، یا یہ کیوں ایسے ان کو خواب آئے ہیں، یا کیا ذکر کرنا چاہیے۔ تو مختلف چیزوں میں اس طرح بات چیت ہوا کرتی تھی۔ اور وہ کتنا خوش ہو کے بتاتی تھی کہ آج میری مرید نے ایک ایسا خواب دیکھ لیا، آج میری مرید نے ایک ایسا کافی خواب۔ ساری ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ میرا بھی رابطہ میں ہیں، اور کچھ ایسی تھیں کہ جو باجی شناز کے ساتھ تھیں رابطے میں، لیکن یہ ہے کہ وہ بتاتی رہتی تھیں ان کے بارے میں کہ آج ان کے ساتھ یہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے۔ تو کافی ان کی ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب آپ یہ حیران ہوں گے کہ کیسے ہیں، کیونکہ باجی شناز کا جس طرح کا سلسلہ تھا نا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسے سلسلہ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا، یہ ختم ہونے والا نہیں چلتا رہتا ہے، اور یہ ہے بھی غائبانہ۔ کیونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، جبکہ انہوں نے زیارت نہیں کی رسول اللہ اپنی زندگی میں۔ ہاں جی، حیات میں ان کا بالکل بھی سامنا نہیں ہوا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کرتا یا جبہ جو ہے وہ دے کے بھیجا تھا کہ آپ ان سے دعا کروائیے گا، کرن سے ایک آئے گا حج کرنے، پوری ان کا ان کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آپ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پوری کی پوری ان کی شبیہ بتا دی باجی شناز نے جب ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بتائی نہیں، نا، باجی شناز نے بھی بتائی تھی، باجی شناز نے بھی بتائی تھی۔ جی ہاں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صحابہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی عقیدت ہوتی تھی کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں پاتے تھے، جی۔ اور حضرت اویس نے جو ہے بغیر دیکھے ان کی ساری بالکل وہی بتائی۔ جی۔ تو بس یہی ہے کہ باجی شناز جو اذکار بھی دیا کرتی تھیں وہ سب سے پہلے کہتی تھیں کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ دل صاف کرنے کے لیے، دل صاف کرنے، دیکھیں ایک وہ مثال دیتی تھیں کہ آپ دودھ جو ہے آپ کسی گندے برتن میں نہیں ڈالیں گے، پہلے برتن کو صاف کریں گے اور اس کے بعد دودھ ڈالتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو اسی طرح دل بھی جو ہے ایک برتن کی طرح ہے، جس طرح آپ اچھے طریقے سے اس کو رکھیں گے، صاف رکھیں گے، اللہ بھی صاف چیز میں آتا ہے نا۔ اللہ صاف دلوں میں ہی آتا ہے، اللہ مومن کے دل میں آتا ہے، بالکل۔ اور اللہ
جس دل میں آنا ہوتا ہے اللہ اس کو پہلے توڑتا ہے، بالکل۔ پھوڑتا ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے پھر ارینج کرتا ہے، یہی بات اس ہے۔ دل کو خالی کر دیتا ہے تمام قسم کے گناہوں سے، تمام قسم کے حسد اب سے، ویسے بھی مثال دی بغض جاتی ہے نا سے۔ کہ کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں تو جی اس کو ہاں، ٹھوک بجا کے آپ خریدتے جی ہاں، ہیں یا تو لیتے ہیں، پوری چیکنگ کر اور کے۔ باشناز کو اس بات سے بڑا ڈر لگتا تھا بہت کہ زیادہ۔ مجھے وہ ہمیشہ ایک بات بڑا خاص کہتی تھی جی۔ کہ یہ جو کہتی تھی شاید یہ جو تم ایک لفظ بولتے ہو نا کہ آئی لو یو اللہ، ہاں، یہ بہت بھاری لفظ ہے، بھاری لفظ ہے۔ یہ اتنا بھاری لفظ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا نا تو تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جی جی اب میں انہیں بتا چکا تھا کہ باجی شناس میں اس لینے کے دینے والوں سے میں گزر چکا ہوں۔ جی وہ شخص جس کی زندگی میں ایسے واقعات آئے ہوں کہ جس نے منہ اپنا لحاف میں ڈال کے زار و قطار رویا ہوا ہو، اس کی زندگی میں ایسی ناکامیاں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہوں کہ جس میں دیکھیں اللہ رب العزت بیسیکلی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچاتا۔ پریشانی اللہ رب العزت سب سے پہلے بندے کے دل میں سے گھمنڈ، غرور، بالکل، بالکل، تکبر، یہی بات یہ جو ایک نفس ہوتا ہے نا اس نفس کو ختم کرتا ہاں ہے۔ جی۔ جو ایک جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں یا جو ایک میں ہوتی ہے، تو بالکل۔ ان کا ایک ڈائلاگ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت اس دل میں نہیں آتا جس دل، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس دل میں نہیں جاتا جس دل میں میں ہوں۔ میں ہوتی ہے۔ جی۔ میں سے مراد انا ہے، انا پرستی، کہ میں بڑی چیز ہوں۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے تو بڑی چیز ہے تو جا، بالکل میرا ایسے۔ تیرے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جی۔ تو وہ یہ کہتی تھی کہ اللہ رب العزت جب آپ کو آزمائے گا نا، اور بغیر آزمائے وہ آپ کے اندر کبھی بھی نہیں آتا، جی وہ کبھی بھی آپ کو آپ کے درجات، آپ کے رتبے بلند نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے ہاں جی۔ کہ اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا، تمہیں غم سے، خوشی سے، پھلوں کے گلنے سڑنے سے۔ وہ ایک لمبی چوڑی کا آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پوری مثالیں ہیں۔ تو وہ آزمانے کے بعد ہی اللہ رب العزت اپناتا ہے تو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو باجی شناس کا اتنی بار مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا بہت بار دل ٹوٹا ہے، جی۔ اور اس دل کے ٹوٹے کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے پاس آیا ہے، اور میں اب کچھ بھی نہیں، میرے اندر اللہ ہی اللہ ہے۔ جی ہاں۔ یہ بات ایگزیکٹلی ہمارے استاد محترم بابا جی عرفان الحق صاحب نے کیا فرمایا؟ بالکل ایسے ہی، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ شخصیت مجھے کہتے ہیں یہ جو تمہاری بہن ہے نا، جی، یہ بابا جی پیدا ہی عرفان اور لوگوں کے لیے، یہ ان کی دنیا خدمت کی کے لیے۔ خدمت کرنے کے لیے پیدا جی۔ ہوئی ہیں، یہ اپنے لیے دنیا میں آئے ہی نہیں ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ بابا جی بات بتا رہے ہیں ہاں جی۔ جبکہ وہ ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ بھائیشناز کا مطلب کافی بابا جی کے ساتھ آنا بہت جانا، ان کے پاس ذکر اذکار لینا اور کافی اپنے مسائل کے بارے میں ڈسکشن کرنی، بہت بابا جی کے ساتھ رابطے میں رہی ہیں وہ۔ بابا جی نے تو یہاں تک ان سے کہہ دیا تھا کہ اپنے مریدوں کو میرے پاس مت لایا ہاں کریں۔ جی، انہوں نے یہی اگر کہا بابا تھا۔ جی یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو بابا جی عرفان الحق صاحب نے کہا تھا کہ شہناز ان لوگوں کو میرے پاس مت لایا کرو۔ تو کیا کروں؟ بابا جی نے کہا کہ تم خود ان کے اوپر دم کرو، جی۔ تم ان کے لیے دعا کرو، ان کو ذکر دو۔ اور مجھے بابا جی عرفان الحق صاحب اگر سن رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بیمار تھے بابا جی، تو بابا عرفان الحق صاحب نے فرمایا تھا کہ اس سے کہنا میرے لیے دعا کرے، بھائی شناز کے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ ہاں جی۔ تو میں اس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ میری بہن کس درجہ پر ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا نا، میں روحانیت میں خود اتنا آگے گیا ہوا تھا۔ میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا، آپ کے سامنے ہی ہے سب جی کچھ۔ جی ایسے۔ کیسے مجھے اللہ رب العزت بابا جی کے پاس لے کے گیا اور وہاں پر میری ٹریننگ ہوئی، بالکل۔ اور ٹریننگ کے بعد جناب بابا جی عرفان الحق صاحب نے آپ کے سامنے کیا کہا تھا؟ تمہیں بڑا شوق ہے سیکھنے کا؟ ہاں جی۔ تو ہم دونوں گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے سیکھ کے۔ بھائیشناز کا بھی آپ کے ساتھ جانا ہوا تھا تو انہوں نے بھائیشناز سے کہا ہاں تھا جی۔ کہ بھائی اس سے کہ ٹھیک ہے، یہ سے کہیں ڈیرے پہ آ کے بیٹھے اور وہاں پر سیکھے اور ہاں لوگوں کو جی۔ بتائے۔ اور تو اس کے بعد بہت یہ ہوا۔ ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کا جتنا بھی ٹائم مطلب گزرا ہے، اور دیکھ لیں کہ آپ بابا جی کے جتنے بھی تھے وہاں پہ، ان میں سب سے ماشاءاللہ 35 سال سے بابا جی عرفان الحق صاحب روحانیت میں ہے، 35 ایئر سے۔ 35 ایئرز میں لیٹ سے کہ مور دین ہو سکتا ہے 3000 ان کے ہاں جی شاگرد ہوں گے۔ اس دنیا میں ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے انہوں نے روحانیت میں پتہ نہیں کس کس درجے پہ ہوں گے۔ لیکن میں حیران ہو گیا کہ جب تقریباً ٹھیک 2-3 ہفتے گزرے تھے تو بابا جی عرفان الحق صاحب نے تمام شاگردوں کے سامنے، بھرا ہوا کمرہ تھا جس میں بابا جی کے پرانے جی جی سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے،
اور بابا جی عرفان لاکھ صاحب کی مبارک زبان سے یہ لفظ نکلے کہ یہ میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ ترقی کرے گا، اور اللہ رب العزت کی قسم میں ڈر گیا تھا، جی میں حیران ہو رہا تھا کہ یہاں پر تو ماشاءاللہ اتنی لمبی لمبی مبارک داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، تو میرے متعلق یہ بابا جی کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی تو اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سامنے چینل پہ آ گیا، چینل پہ پھر یہ ذکر، اذکار، وظائف، اور آج ماشاءاللہ 3.5 لاکھ، اور دوسرے پہ بھی 3.25 لاکھ، اور ٹک ٹاک پہ بھی 4.25 لاکھ، اور اتنی بڑی ہماری ایک فیملی بن چکی ہے۔ اور میں اتنا حیران ہوتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی میں حیران ہوتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے چینل بنائے کہ میں ولاگ کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن میں نے جو کچھ مرضی کیا اللہ نے مجھے فیل کر دیا اس میں۔ جو کچھ مرضی میں ویڈیو بناتا رہا اللہ نے مجھے فیل کر دیا، لیکن جب بھی میں نے اللہ رب العزت کا ذکر بتایا اللہ رب العزت نے اس ویڈیو کو وائرل کر دیا۔ جب بھی میں نے کوئی وظیفہ بتایا اللہ نے اس کو وائرل کر دیا۔ میری تو شکل ہی نہیں ہے وظیفوں والی، لیکن یہ کہ ٹک ٹاک پہ میں میسیجز دیکھ رہا تھا، کتنی خواتین نے عقیدت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں جب سے آپ کے وظیفے کرنے شروع کیے ہیں میرے تو کام ہونا شروع ہو آپ کو گئے۔ یاد ہے کتنی دفعہ شروع میں میسیجز آتے تھے کہ ہم یہاں پہ چینل کے جو کمنٹ سیکشن ہے ہاں جی، وہاں پہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جی ہم نے تو کیا انہوں نے لکھا ہم خالی کمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجی شناس کا جی جی ہمارے ساتھ ہونا، بابا جی عرفان لاکھ صاحب کا ہماری زندگی میں آنا، پھر بالکل بابا جی آپ کی جیسی سرپرستی، آپ جیسی الحمدللہ رب العالمین آپ جیسے تحفے کو اللہ رب العزت نے میری زندگی میں دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب اللہ کے یہ سب اللہ رب العزت کے احسانات ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی حوالے سے اس معاملے میں رہیں۔ جیسے بیسیکلی میں جب سعودیہ میں تھا تو ایک چیز مجھے بڑی مارتی تھی، جی مارتی سے مراد تھی کہ میں اپنے اندر بڑی کمی محسوس کرتا تھا کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جی جی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بالکل اللہ کی طرف لگائے، اور لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف لے کے جائے، برے کاموں سے منع کرے۔ ایٹ لیسٹ یعنی کہ ہم اس تنظیم میں اگر نہیں ہیں بیسیکلی، لیکن ہم نے اپنی ایک بنا لی ہے، ہم نے ایک اپنی بنا لی ہے۔ میں جب لوگوں کو وظیفہ دیتا ہوں نا، جی جی اللہ رب العزت کی قسم وظیفہ دینے کے بعد میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، اے میرے مولا کریم، میں نے اس وظیفے کے ذریعے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن پکڑوا دیا ہے، جی ان کے کام تو نہیں کرنے ہیں، بالکل میں نے تو نہیں کرنے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی ایک خواتین میسیجز کرتی ہیں کہ ہم نے مطلب یہ اتنا ذکر پڑھا، بیچ میں ہمارا مس ہو گیا، اور یوں ہم دوبارہ سے پھر پڑھیں یا ہمارا قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کامل یقین کے ساتھ کیا کریں، دیکھیں اپنا معاملہ بالکل اللہ کے اوپر آپ نے ایک معمولی سی بات ہے، جی چھوڑ دیا، ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لے کے آتے ہیں تو ہمیں 100% یقین ہوتا ہے اس دوائی سے آرام آ جائے گا، اس گولی پہ یقین ہے، انگریز کی بنائی ہوئی، یہی بات اس گولی پہ یقین ہے۔ لیکن جو وظیفہ کارے ہوتے ہیں، وہ بابا جی عرفان لاکھ صاحب نے بھی کہا کہ یار ایجڑا کہتے ہیں نا متے اللہ سونی لو ہے، یہ متے والا جو لفظ ہے نا، متے پنجابی کا لفظ ہے کہ ہو سکتا ہے، چانس ہے، یہ چانس نہیں۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ کے کریں کہ اسی سے ہی ہونا ہے، بالکل اسی سے ہی ہونا ہے، اگر ہو گیا تو ثم الحمدللہ، نہیں ہوا تو کچھ دن میں ہو جائے اب گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ استغفر اللہ پڑھنا جو ہے، جی ہاں، صرف یہ ایک چھوٹا سا ذکر ہے، جی یہ بھی آپ اچھے طریقے سے کریں تو اس سے بھی کتنے فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ خالی استغفر اللہ کا جو ذکر کرنے والا ہے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کو دولت مل جاتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا لیتا ہے۔ اور استغفر اللہ کا سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود بتایا ہے کہ جو استغفر اللہ کہتے ہیں ان کے لیے میں آسمان سے میਂہ برساتا ہوں، ان کے باغوں میں پھل لگا دیتا ہوں، ان کو میں بیٹے عطا فرماتا ہوں، ان کو میں نا ختم ہونے والی نعمتیں عطا فرماتا ہوں، صرف استغفر اللہ پاری، آپ سے کچھ نہیں ہوتا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہاں جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استغفر اللہ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کیا کرو، بولا کرو، میں دن میں 70 بار سے زیادہ کہتا ہوں۔ بہت اس کی برکت ہے اور اتنے فضیلت ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ میری اپنی بدلی، جی میں نے خود جو سب سے پہلا ذکر شروع کیا تھا وہ استغفر اللہ کا ہی تھا، جی۔ سب اب کو یہ رزق حاصل بابا جی کرنے کے عرفان لیے۔ اللہ دیکھیں نا، وہ بھی اذکار جو دیتے ہیں، تسبیح فاطمہ ہے،
اس جی ہاں، میں یہی ہے جی ہاں، سبحان اللہ بابا جی نے اس میں چوتھا اللہ استغفر اللہ بھی ایڈ کر دیا ہے، انہوں نے استغفر اللہ بھی ایڈ ایڈ کر دیا ہے۔ جی بیسیکلی میں لوگوں سے آج کی ویڈیو میں یہ کہنا چاہوں گا ہاں جی کہ اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ کی زندگی مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، بالکل آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دن جانے والے نہیں ہیں، ہاں جی آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ گناہ ہے، آپ ایک کام کیجئے، سورہ البقرہ کی آخری آیت میں جو آخری کچھ الفاظ ہیں نا، وہ آپ کہنا شروع کر دیجئے، جی 313 بار دن میں، پورے دن میں جس ٹائم مرضی، مکروہ وقت نہ ہو، جس ٹائم مرضی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، جی آگے انت مولانا، بس بالکل یہ بول دیجئے۔ ہاں جی اس میں استغفار بھی آ جاتی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ اخیر ہے، بالکل جب آپ اللہ رب العزت کی آزمائشوں میں آپ تھک گئے ہیں نا، آپ ہار گئے ہیں، آپ سمجھ کہ گر پڑے ہیں، ہاں جی تو یہ اخیر ہے۔ واعف عنا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 کے آخری الفاظ ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کے دوران پتہ نہیں میرے دل میں آ گیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ آخری الفاظ کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ یہ الفاظ آپ نے 313 بار دن میں دہرانے ہیں، کسی وقت بھی۔ 21 دن کے بعد دیکھیے گا آپ کے سارے غم، آپ کی ساری پریشانیاں ٹوٹل دور ہو چکی ہوں گی، کیونکہ انشاءاللہ اے میرے رب، تو نے میرے دل میں ڈالا، میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ بے شک اب ان کے دکھ دور کرنا، پریشانیاں دور کرنا، اے رب العزت تیرا ہی کام ہے۔ تو ویڈیو کافی بالکل، لمبی ہو گئی ہے، کیوں نہیں اللہ سے دعا مانگنا جو ہے یہ تو عبادت ہے، عبادت ہے، دعا مانگنا ہی دعا عبادت مانگنا ہے، ہی عبادت ہے، اور اعلیٰ عبادت ہے۔ اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ انسان میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگے اور میں اس کو بیسیکلی پورا دعا کروں۔ مانگنا اللہ سے باتیں کرنا جی ہے، کیوں یا نہیں، اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ میرے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، یا اللہ میرا گھر بننے والا ہے، بالکل یا اللہ میرے بچوں کا روزگار۔ یہ ہاں دیکھیں آپ جی، باتیں کر رہی ہیں، یہی بات۔ اس سے خوبصورت عبادت کیا اب ہوگی؟ یہی تو میں آپ کو آگے بتانا چاہ رہی تھی کہ بولیں۔ جی باجی جی جان جو ہیں کتنے ہی اذکار دیا کرتی تھیں، جی لیکن سب سے مختصر ترین جو ہے نا وہ یہی کہتی تھیں کہ آپ پہلے تو تیسرا کلمہ پڑھیں ہاں جی دل کی صفائی کے لیے، ٹھیک، کہ آپ کا دل صاف ہو جائے۔ اس کے جی بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، جی اور آخر میں جو ہے درود شریف چھوٹا جو ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر دیتی یہ تھی ذکر، اور جی 101 مرتبہ سورہ فاتحہ کا۔ 101 مرتبہ سورہ کتنے دن کے لیے دیتی تھی؟ زیادہ تو 41 ڈیز کا کہتی تھی، اچھا، لیکن اگر آپ مزید آگے اس کو اپنا جاری رکھیں، پڑھتے رہیں، تو آپ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کا آپ وہ تسلسل، ہاں جی تسلسل جاری جب رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو اس کا ایک طرح سے اذن ہو جاتا ہے، یا آپ اس کی وجہ سے کتنے ہی مسائل میں بیسیکلی آپ اس کے عامل ہو جاتے عامل ہیں، ہو جاتے ہیں۔ مجھے وہ لفظ جی ذہن میں عامل ہو نہیں آ رہا جاتے ہیں نا، تھا۔ جب کسی ایک آیت کا بار بار ذکر ہاں کرتے جی رہتے ہیں تو اس آیت کا جو اثر ہے وہ آپ کے اندر آ جاتا ہے، تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ جی تو پھر انشاءاللہ جی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے، آپ کو یہ انداز اچھا لگا، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ باجی کی اتنی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، ہاں جی تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے اور ان کے درجات کے لیے بھی دعائیں ہوتی رہیں۔ وہ تو زندگی میں بھی انہوں نے بہت کیے، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ پھر ایک ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے خاوند کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت آمین رکھے، آمین، اللہ اس کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی، بابرکت رزق عطا فرمائے، اور وہ آپ کو ساری زندگی کی کوششیں اور دے سکیں۔ انشاءاللہ آمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک اللہ اللہ خیر۔ حافظ۔